إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج اس خطبہ جمعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خواب کو سنانا چاہتا ہوں، جسے امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے کتاب الرؤیا کے بالکل لاسٹ میں ذکر کیا ہے. راوی حدیث ہے سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالی. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ کا یہ معمول تھا کہ جب آپ نماز فجر پڑھ لیتے تو صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھ کر کے گفتگو کرتے اور صحابہ اکرام سے پوچھتے آج کس نے خواب دیکھا ہے. صحابہ اکرام میں سے جو خواب دیکھے ہوتے نبی علیہ السلام کے سامنے بیان کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی تعبیر، تفسیر، تاویل اور توضیح فرماتے. ایسے ہی ایک دن کا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر سے فارغ ہو کر کے بیٹھے تھے. آپ علیہ السلام نے فرمایا آج میں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا. میں رات میں سویا تھا، میرے پاس دو فرشتے آئے اور مجھے اٹھا کر کے لے جانے لگے اور ان لوگوں نے کہا آپ چلیے. نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں ان کے ساتھ ہو لیا، میں ان کے ساتھ چلنے لگا. چلتے چلتے ان دو فرشتوں نے مجھے ایک ایسے منظر کی جانب لے گئے جو بڑا ہیبت ناک، بڑا ڈراؤنا قسم کا تھا. آپ علیہ السلام کہتے ہیں وہ منظر کیا تھا کہ ایک آدمی سویا ہوا ہے، ایک آدمی لیٹا ہوا ہے اور اس کے قریب میں ایک آدمی پتھر لے کر کے کھڑا ہے. سونے والے آدمی کو پتھر لیے ہوئے آدمی مارتا ہے اور مار کر کے اس کا سر پھوڑ دیتا ہے، اس کا سر کچل دیتا ہے. اور جب پتھر سے مارتا ہے
تو پتھر لڑکتے ہوئے کچھ دور چلا جاتا ہے. یہ آدمی جس کے ہاتھ میں پتھر تھا اس پتھر کو لینے کے لیے اس پتھر کے پیچھے دوڑتا ہے یہاں تک کہ پتھر واپس لے آتا ہے. جتنی دیر میں وہ پتھر واپس لے آتا ہے اتنی دیر میں اس کا سر بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ آدمی جس کے ہاتھ میں پتھر تھا پتھر لے کر کے جب واپس لوٹا تو لیٹے ہوئے آدمی کا سر ٹھیک ہو چکا تھا. پھر اس نے مارا, پھر وہی کام دوبارہ ہوا یہاں تک کہ وہ شخص برابر یہ کام کر رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان دونوں فرشتوں سے وما ہادانی, یہ دونوں کیا کر رہے ہیں, یہ دونوں کیا کر رہے ہیں؟ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے اور ایک آدمی کھڑا ہے, پتھر اس کے ہاتھ میں مار رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دونوں فرشتوں نے کہا انطلق, چلیے آگے چلیے. کیا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا. ان دونوں فرشتوں نے کہا انطلق, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آگے چلیے. ان دو فرشتوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے. پھر ایک عجیب و غریب منظر کے پاس پہنچے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوسرے منظر کو جو بیان کیا وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ایک آدمی جو اپنی گدی کے بل لیٹا ہوا ہے اس کے جبڑے چیرے جا رہے ہیں, اس کے کان چیرے جا رہے ہیں, اس کی آنکھیں چیری جا رہی ہیں. ایک جانب سے فرشتہ کان آنکھ ناک چیر کر کے فارغ ہوتا ہے, جب دوسری جانب چیرنے کی باری آتی ہے اور دوسری جانب کا چیر رہا ہوتا ہے کہ پہلی جانب کا ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ برابر کر رہا ہے, ایک طرف ٹھیک ہوتا ہے دوسری طرف چیرنے لگتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہیبت ناک منظر کو دیکھ کر کے فرمایا اے میرے دونوں ساتھیوں بتاؤ ما ہاذانے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ دونوں کس جرم کی پاداش میں سزا دیے جا رہے ہیں؟ ایک آدمی سزا دے رہا ہے, ایک آدمی سزا کھا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو فرشتوں نے کہا انطلق, آگے بڑھیے, آگے چلیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور آگے جاتے ہیں جہاں اللہ کے نبی ایک بھٹی نما چیز دیکھتے ہیں, ایک تنور دیکھتے ہیں جس میں بڑی خطرناک آواز ہے, شور و غوغا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں فَطَّلَعْنَا فِيهِ, میں نے اس میں جھانکا, میں نے اس میں جھانک کر کے دیکھا تو اس میں ننگے مرد اور ننگی عورتیں تھیں, اور اس تنور میں نیچے سے آگ بھڑکائی جا رہی تھی, نیچے سے شعلہ بھڑکایا جا رہا تھا, اور جب شعلہ بھڑکتا تو اس تنور میں موجود لوگوں کی آوازیں اور بڑھ جاتی, مارے تکلیف کے, مارے درد کے, مارے علم کے, ان کی تکلیف اور بڑھ جاتی, اور اس کے بعد وہ اور زیادہ چلانے لگتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منظر کے بارے میں بھی سوال کیا اے میرے دونوں ساتھیوں بتاؤ یہ منظر کیسا ہے, کیوں ایسا عذاب دیا جا رہا ہے, یہ چلا رہے ہیں, چیخ رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا انطلق انطلق, آگے بڑھیے, آگے بڑھیے, ابھی ریزن اور سبب نہ پوچھیے, آگے بڑھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور منظر کی طرف جاتے ہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک خون کی نہر ہے, ایک خون کی نہر ہے جس میں ایک آدمی تیر رہا ہے, اور اس خون کی نہر کے کنارے پر ایک آدمی بہت سارا پتھر جمع کر کے کھڑا ہے. یہ تیرنے والا آدمی تیرتے تیرتے اس کنارے ساحل پر کھڑے ہوئے آدمی کے پاس جاتا ہے, اور جا کر کے اس کے پاس اپنا منہ کھول دیتا ہے. جیسے ہی وہ اپنا منہ کھولتا ہے, جس نے بہت سارا پتھر جمع کیا ہوتا ہے اس میں سے ایک پتھر اٹھا کر کے اس کے منہ میں ڈال دیتا ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منظر کے بارے میں بھی سوال کیا، یہ کیا منظر ہے، کیوں ایسا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا انطلق، آگے چلیے، آگے بڑھیے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دور جاتے ہیں، ایک بہت ہی بدصورت شکل شخص کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے زیادہ بدصورت شکل کا اس سے پہلے نہیں دیکھا گیا، اتنی زیادہ اس کی صورت، شکل و صورت بدصورت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو آگ کو بھڑکا رہے ہیں اور اس کے ارد گرد وہ گھوم رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دونوں فرشتوں نے کہا انطلق، آگے چلیں، آگے بڑھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں اور ایک باغ کو دیکھتے ہیں، خوبصورت باغ کو دیکھتے ہیں جس کے بیچوں بیچ ایک لمبا چوڑا آدمی ہے جس کا سر آسمان سے ٹکرا رہا ہوتا ہے اور اس کے ارد گرد بہت سارے بچے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے اور اس کے ارد گرد جو بچے ہیں یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی سے کہا گیا آگے بڑھیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں، ایک بہت بڑا باغ دیکھتے ہیں اور بہت خوبصورت باغ دیکھتے ہیں، اس سے بڑا اور اس سے خوبصورت باغ دیکھا نہیں گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک پہنچتے ہیں، پھر فرشتے کہتے ہیں ارتے، چڑھیے۔ اللہ کے نبی اونچائی پر چڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب میں اونچائی پر چڑھتا تو ایک شہر کو دیکھا جو بڑا ہی خوبصورت شہر تھا، جس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی تھی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اس شہر میں، شہر کے قریب پہنچا اور شہر کے دروازے پر پہنچا تو میں نے دروازہ کھلوایا، اس کا دروازہ کھولا گیا، اس کے اندر میں نے ایسی مخلوق دیکھی جس کا آدھا جسم بہت ہی خوبصورت تھا اور آدھا جسم نہایت ہی بدصورت تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ ان فرشتوں نے نہیں بتایا، لیکن یہ آدھے جسم خوبصورت والے اور آدھا جسم جن کا بدصورت تھا، ان لوگوں سے فرشتوں نے کہا یہ موجود نہر ہے، اس نہر میں کود جاؤ، اس نہر میں ڈبکی لگا لو۔ جب وہ لوگ اس نہر کے اندر تیرنے لگتے ہیں اور واپس نکل کر کے آتے ہیں تو ان کا پورا جسم سفید ہو جاتا ہے۔ ان کے آدھے جسم میں جو عیب تھا یہ عیب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ختم کر دیتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے دیکھیے یہ جنت عدن ہے اور یہ آپ کی منزل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تم دونوں کے اندر برکت دے، مجھے داخل ہونے کی اجازت دیجیے۔ اللہ کے نبی سے کہا جاتا ہے ابھی داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے لیکن آپ ضرور اس کے اندر داخل ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب بیان فرمایا اور خواب بیان کرنے کے بعد خود ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا۔ یہ پورا خواب انطلق کے ساتھ چلا، جب آخری اسٹیپ پر اللہ کے نبی اور دونوں فرشتے پہنچے تو پھر دونوں فرشتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس شروع سے آنے والے خواب کی وجہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے اور دونوں فرشتے کہتے ہیں آپ نے جو پہلا منظر دیکھا تھا کہ ایک آدمی سو رہا ہے، ایک آدمی اس کے قریب کھڑا ہے، پتھر سے مار کر کے اس کا سر کچل رہا ہے، وہ پہلا منظر جو تھا جانتے ہو کیوں ایسا ہو رہا تھا؟ فَيَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ، قرآن کو اس نے سیکھا تھا، قرآن کی تعلیم کو سیکھا تھا، قرآن سے مسائل کو اخذ کیا تھا، فَيَرْفُضُهُ، اور قرآن کی تعلیم سیکھنے کے بعد اس پر عمل اس نے نہیں کیا۔ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، اور یہ لوگ نماز فرض جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر فرض نماز عائد کی ہے، یہ فرض نماز سے سوتے رہتے، فرض نماز کو چھوڑ دیتے۔ ہم اور آپ کو یہ خواب دعوت فکر دے رہا ہے۔ اگر ہم اور آپ غیرت مند ہیں اور ہمیں جہنم کی فکر ہے، آگ کی فکر ہے، تو پھر ہم اس آگ سے بچنے کے لیے انتظام اپنا خود کریں گے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے ذریعے سے ہم سب کو دعوت فکر دی ہے کہ اے لوگوں سن لو، قرآن سیکھنا، قرآن سیکھ کر کے اس پر عمل نہ کرنا اور نماز فرض سے سوئے رہنا، نماز فرض کو چھوڑ دینا، یہ ایسا معاملہ ہے کہ کل قیامت کے دن ایک فرشتہ ہمارے قریب ہو کر کے ہمیں پتھر سے مارے گا اور ہمارا سر پھوٹے گا اور 1 منٹ بھی نہیں لگے گا کہ سر ٹھیک ہو جائے گا، پھر دوبارہ پتھر مارا جائے گا، دوبارہ مارا جائے گا، یہاں تک کہ کنٹینیو یہ کام ہوتا رہے گا۔ اور کتنی تکلیف ہوگی یہ ہم اور آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ دنیا میں کوئی آدمی کسی کو پتھر مارتا ہے، اس کی تکلیف محسوس کیجئے، تو تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، اور جہنم میں جہنم کے پتھر سے ہمارے سر کو مارا جائے گا، سر پھوڑا جائے گا، اس کی تکلیف کا تو کوئی انداز اور شمار ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں، ہم اپنی فکر کریں۔ نماز جس سے ہم غافل ہیں، نماز جس سے ہم بے پرواہ ہیں، جس کی ہم کوئی وقت، جس کی کوئی اہمیت نہیں دیتے، اور نماز کو چھوڑ کر کے کوئی گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس خواب سے ہم سب اپنے اندر پیدا کریں جذبہ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز پنجگانہ کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا منظر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک آدمی جس کے کان، ناک، آنکھ چیرے جا رہے ہیں۔ یہ کون سے لوگ تھے جن کے کان اور آنکھ اور ناک چیرے جا رہے تھے؟ یہ ایسا شخص ہے جو اپنے گھر سے نکلتا ہے، اپنے گھر سے نکلنے کے بعد وہ جھوٹ کو ترویج دیتا ہے، جھوٹ کو پھیلاتا ہے، لوگوں کے سامنے جھوٹ کو عام کرتا ہے۔ یعنی اپنے گھر سے نکلا، خود جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی خبر کو پھیلاتا ہے۔ ایسا شخص کل قیامت کے دن کس منظر کا سامنا کرے گا؟ اس کی آنکھ چیری جائے گی، کان چیرا جائے گا، ناک چیرے جائیں گے۔ حضرات، آج ہم جھوٹ کو بھی کبھی ہی گناہ نہیں سمجھتے، آج تو جھوٹ تو ہم نوکے زبان سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارا ایک طریقہ کار بن چکا ہے کہ جھوٹ کے ذریعے سے ہم بڑی بڑی محاذ کو جیت لیتے ہیں۔ یہ دنیا میں بڑا بڑا محاذ جیت لینا یہ ہماری کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ کل آنکھ، کان اور ناک کے چیرے جانے سے اپنے آپ کو بچا لینا یہ جیت کی دلیل ہے میرے بھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھیں، اور اللہ کے نبی کی ایک اور حدیث جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم الکذب فإن الکذب یہدی الی الفجور وإن الفجور یہدی الی النار وما یزال الرجل یکذب ویتحری الکذب حتی یکتب عند اللہ کذابا۔ اللہ کے نبی نے صاف اور واضح انداز میں بیان فرما دیا، اے لوگوں، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچا لو، کیونکہ جھوٹ یہ فسق و فجور کی طرف لے جاتا ہے، گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے، اور جہنم کی طرف لے جانا یہ بہت برا عمل ہے۔ کیونکہ جو عمل جہنم کی طرف لے جائے یہ کتنا برا عمل ہو سکتا ہے، اور یہ اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہم سب کذاب لکھ دیے جاتے ہیں، جھوٹے لکھ دیے جاتے ہیں۔ اور اللہ کے یہاں اگر ہم جھوٹے لکھ دیے گئے تو پھر سوچئے، غور کیجئے، اللہ کے یہاں جھوٹا لکھ دیا جانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم سب کی عادت ہو چکی ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ سے دریغ نہیں کرتے، جھوٹ سے بچتے نہیں، موقع ملے تو ہم جھوٹ کو اس کا سہارا لے کر کے بہت کچھ اپنا عیب چھپا لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ دوسرا منظر ہے جو آنکھ، کان، ناک چیرے جانے کا۔ تیسرا منظر جو اللہ کے نبی نے دیکھا، تنور میں، بھٹی میں عورتیں اور مرد ہیں اور ننگے ہیں، آگ بھڑکائی جا رہی ہے نیچے سے، تو لوگ چلا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرشتوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر ناجائز تعلقات اختیار کرتے تھے، ناجائز تعلقات اختیار کر کے اپنی شہوات کو پورا کیا کرتے تھے۔ زناکار مرد، زناکار عورتیں اس کے اندر داخل ہیں، جنہیں نیچے سے آگ جلا کر کے عذاب دیا جا رہا ہے، اور یہ عذاب اتنا خطرناک ہے کہ اس عذاب آگ کے جلنے کی وجہ سے ان کو چلانا پڑ رہا ہے، چیخنا پڑ رہا ہے، اور جب آگ بھڑک رہی ہے چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ زناکار مرد اور زناکار عورتیں
ہم سب کو اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ ہم ہر اس عمل سے، ہر اس کام سے بچیں جو زنا تک لے جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب نہ جاؤ، زنا کے قریب نہ بھٹکو، جو بھی زنا کے قریب لے جانے والا عمل ہے اس سے اجتناب کرو۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، اس لیے کہ یہ فحش چیز ہے، یہ فحش چیز ہے، یہ غلط چیز ہے، یہ گندی چیز ہے، اس کے قریب نہ جاؤ، کیونکہ زنا کے قریب کرنے والے عمل کی طرف جاؤ گے تو ایک نہ ایک دن زنا کر جاؤ گے۔ چوتھا منظر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی خون کی نہر میں تیر رہا ہے اور کنارے پر ایک آدمی بہت سارا پتھر لیے ہوئے ہے۔ جب خون میں تیرنے والا آدمی، خون کی نہر میں تیرنے والا آدمی ساحل پر کنارے پہنچتا ہے تو اس کے منہ میں پتھر ڈالے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دونوں ساتھیوں نے کہا اے اللہ کے نبی، یہ وہ شخص ہے جو سود کو کھاتا تھا اور سود کو کھلاتا تھا، یعنی سودی کاروبار کیا کرتا تھا، سود کو لیتا بھی تھا، سود کو دیتا بھی تھا۔ کل قیامت کے دن سود لینے والے، سود دینے والے سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دے گا، اور ان کی سزا یہی ہے کہ جہنم میں، خون کی نہر میں انہیں ڈالا جائے گا اور اس میں وہ ڈبکی لگائیں گے، تیریں گے، اور کنارے جب بھی آئیں گے تب ان کے منہ میں پتھر ڈالا جائے گا۔ پتھر منہ میں ڈالتے ہی پھر واپس چلے جائیں گے، پھر دوڑتے ہوئے واپس آئیں گے، پھر ان کے منہ میں پتھر ڈالا جائے گا۔ سوچئے اور غور کیجئے، آج ہم سودی کاروبار سے نہیں بچ پا رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے کام ہیں جن کی وجہ سے ہم سود دیتے بھی ہیں اور سود لیتے بھی ہیں۔ ہم مسلمانوں میں کتنے ایسے لوگ بھی ہیں جو رشوت پر کاروبار کرتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو چیک بٹا کراتے ہیں اور چیک بٹا خود بھی کرتے ہیں۔ یہ سب سود ہے، اور ہم سب اپنے آپ کو اس منظر میں جانے سے بچانے کے لیے سود جیسی حرام چیز سے اپنے آپ کو بچا لیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سود میں گواہ بننے والا اور سودی کاروبار میں منشی گیری کرنے والا، یہ سب جہنم کے اندر جائیں گے، ان میں کسی میں فرق نہیں کیا جائے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اگلا منظر دیکھا تھا کہ ایک بہت مکروہ قسم کا آدمی جس کی شکل صورت نہایت ہی بدصورت ہے، جو آگ جلا رہا ہے اور اس کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں ساتھیوں نے کہا کہ یہ مالک جہنم ہے، جہنم کا داروغہ ہے، جس کی شکل سب سے زیادہ بدصورت ہے، اس سے زیادہ بدصورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی نہیں دیکھی گئی۔ ایسا ہیبت ناک قسم کا داروغہ جہنم کے گیٹ پر موجود ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے آگے جو منظر دیکھا، اور منظر کیا تھا؟ ایک باغ تھا، جو خوبصورت باغ تھا جس میں موسم ربیع کے سارے پھول کھلے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یہ اس باغ کے اندر جو ایک شخص ہے جس کا سر آسمان سے چھو رہا ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام ہے، اور ان کے ارد گرد جتنے بچے ہیں یہ سب فطرت پر مرنے والے بچے ہیں، جو فطرت پر مر گئے، جو بالغ نہیں ہوئے تھے، جو فطرت پر جن کا انتقال ہو گیا، یہ وہ لوگ ہیں۔ صحابہ اکرام میں سے بعض لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے نبی، فطرت پر مرنے والے مسلمان بھی ہوتے ہیں اور غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، غیر مسلموں کا کیا حال ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیر مسلمین بھی انہی میں ہیں، جو فطرت پر مر گئے غیر مسلمین بھی انہی میں ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور منظر دیکھتے ہیں، جس منظر میں اللہ کے نبی نے اس باغ سے زیادہ خوبصورت باغ دیکھا، اور اس باغ میں جب اوپر چڑھے تو ایک شہر دیکھا جس کی ایک اینٹ چاندی کی اور ایک اینٹ سونے کی تھی۔ اس کے دروازے کو جب کھلوایا تو اللہ کے نبی نے کچھ مخلوق کو دیکھا جن کے آدھے دھڑ بہت ہی خوبصورت ہیں اور آدھے دھڑ بہت ہی بدصورت ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو نیک عمل بھی کرتے ہیں اور بد عمل بھی کرتے ہیں، اچھے عمل بھی کرتے ہیں اور برے عمل بھی کرتے ہیں، اچھے عمل
عمل کی وجہ سے ان کا آدھا دھڑ اللہ تبارک و تعالیٰ نہایت ہی خوبصورت بنایا اور آدھا دھڑ نہایت ہی بدصورت بنا دیا ہے. لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں جاری نہر میں اسے ڈال دیا, جس کی وجہ سے اس کا پورا جسم خوبصورت ہو گیا. تو میرے بھائیوں, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. یہ خواب صرف بیان کرنے کے لیے نہیں ہے, یہ دعوت فکر دے رہا ہے کہ ہم سود سے بچ جائیں, ہم نماز چھوڑنے اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بن جائیں, اور اسی طریقے سے ہم ہر وہ عمل کرنے والے بن جائیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی اور خوش ہوتا ہے. اور دوسری چیز یہ بھی بیان کر دوں کہ یہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب بیان کیا. کوئی یہ نہ سمجھے خواب تو خواب ہوتا ہے, خواب ہم بھی دیکھتے ہیں اور نبی نے بھی خواب دیکھا ہوگا. تو یاد رکھیے ہم نبی نہیں ہیں, ہمارا خواب جھوٹا بھی ہوتا ہے اور کبھی سچ بھی ہو جاتا ہے, لیکن انبیاء جو خواب دیکھتے ہیں اور خواب اللہ کی جانب سے وہی ہوا کرتا ہے. بخاری شریف کی کتاب و بدیل وہی اٹھائیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی تمام وحیوں کو ذکر کیا گیا ہے, کس کس طریقے سے وحی آتی ہے, کس کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ وحی نازل فرماتا ہے. انہی میں سے ایک طریقہ نبی کو خواب دکھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ وحی نازل فرماتا ہے. تو یہ خواب اللہ رب العالمین کی جانب سے نبی کو ایک وحی تھی. یہ ہم خواب کو خواب سمجھ کر کے اگنور نہ کریں, بلکہ ہم اس خواب پر اپنے آپ کو پرکھیں, سوچیں اور دیکھیں واقعی ہم اس خواب میں ہونے والے عمل کے زد میں آ رہے ہیں یا اس سے ہم اور آپ بچ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین تو ہم سب کو جہنم کے عذاب سے اور جہنم میں ہونے والی سزاؤں سے بچا لے. اے اللہ ہم سب کو نیک بنا دے. اے اللہ ہم سب نے قرآن کی جو تعلیم سیکھی ہے, اے اللہ جتنا سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو پنجگانہ نمازی بنا دے. اے اللہ نماز سے غفلت, نماز سے سستی کرنے والوں کو اے اللہ نماز کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو ایک کر دے. ہمارے درمیان جو اختلافات ہیں چاہے کسی طرح کے اختلافات ہوں, اے اللہ ان اختلافات کو تو دور فرما دے. اے اللہ جب تک زندہ رکھ, اسلام پر زندہ رکھ, جب خاتمہ ہو کلمہ توحید زبان پر ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.